بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واٹس ایپ پہ، ٹیلی فون پہ، مختلف ذریعوں سے مجھ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں، رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے۔ ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں، اپنی پوری فیملی کئی قسطیں ڈراموں کی، ایسے جذباتی ہو رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اور بڑی تعریفیں، ایسا ڈرامہ، ایسی فلم۔ تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی۔ آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا، یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا، تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے، آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے۔ ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں۔ ڈراموں سے، فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا۔ ان ڈراموں نے، ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ کیسے کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے۔ آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بار بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے، حلالہ۔ تو کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ؟ مجھے ایک بات بتاؤ، میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے، کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا، اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے۔ میں نے 2-3 قسطیں ریکارڈ کروائیں، کمپلیٹ کیا، اس کے بعد 1 سال تک موضوع نہیں چھیڑا۔ لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ، میں نے کہا نہیں، کیونکہ ایک چیز کو جب بار بار لوگ سنتے ہیں تو چاہے وہ صحیح سینس میں بھی سنیں، ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بار بار ایک ٹاپک چھیڑوں گا تو ایسا نہ ہو گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ او بھائی ایک چیز کتاب کی حد تک کہ شریعت نے بتا دی، ایک دفعہ بتا دی، بار بار اسی کو، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا، ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے۔ تو بتاؤ ڈراموں میں بار بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں؟ فلاں کی پھڈا ہوا، اس نے اس کو طلاق دے دی، ڈیورس پیپر بھیج دیے، وہ طلاق دے گا، اس نے وہاں شادی کر لی، ادھر طلاق لے لی، ادھر آ گئی، وہ حلالہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا۔ جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی، آپ کو کتنا ہی اچھا ڈرامہ لگے تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ مائیں بچیوں کو سکھاتی تھی، بیٹا ڈولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس۔ بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے؟ ہم تو بچپن میں سنتے تھے، بھائی ڈولی جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی، طلاق لے کے نہیں آنا۔ ہاں جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دی اور پھر بھی آپ علیحدگی، لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے۔ جب بار بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی، شوہر نے تھپڑ مارا بیوی کو، وہ عدالت چلی گئی خلا لینے کے لیے، ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے، ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، یہ تو نارمل چیز ہے۔ تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر، وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈراموں میں جب دکھایا جائے گا شوہر نے بیوی پہ تھپڑ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئی عدالت سے خلا لینے، تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو وہ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی کیا؟ اس تھپڑ کی تلافی 100 دفعہ ہو سکتی ہے، مرد منا سکتا ہے، لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، اس سے مجھ سے طلاق کیوں مانگی، کیوں گئی ہے ڈیورس لینے کے لیے، بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا، جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے۔ اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا، میں نے کہا یہ چیزیں تو فلموں میں پہلے زیادہ دکھائی جاتی تھی تو ڈراموں پہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات کی، انہوں نے کہا کہ فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نارمل ماحول سے ہٹ کر ہوتی ہیں، ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے، تو اس کو لوگ زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، نہ حکومت کنٹرول کر رہی ہے، نہ کوئی کیمرہ والے اس پر کوئی نوٹس لے رہے ہیں۔ سینما گھروں میں چلنا شروع ہو گئے، صبح و شام اتنے کلپ مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ والا مفتی صاحب یہ سین دیکھیے بڑا ٹائٹ سین ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل ہو گئے ہو تم بھائی، کیا ہو گیا ہے؟
میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, میں میٹنگیں کرتا ہوں بلا بلا کے کہ یار ٹائم کی بڑی کمی ہے, میرا سارا دن اسی پہ گزرتا ہے یار, بہت سارے کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا. جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو ندامت کے ساتھ, اللہ کی قسم میری یہ حالت ہے کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے. ہم حیران ہو رہے ہیں, آپ 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویژن ہے ہی نہیں. جس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا, خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا. موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا, لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, اللہ فرماتے 1 منٹ تو دور کی بات, 1 منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا وہ بھی نہیں ملے گا. ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے, ابھی بہت ٹائم دیا ہے. چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو, فلموں میں ضائع کر دو, سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو, فلاں نے یہ چھکا مارا, فلاں نے چوکا مارا. ابھی بہت ٹائم ہے. لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو. لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے. یہ غیر مسلموں کے کام ہیں, جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے, ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. ان کو مرنا نہیں ہے نا, ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے, ان کا یہ کانسیپٹ ہے. تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو. جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے, دوبارہ یہ زندگی نہیں. یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں. اسلام کہتے ہیں ایک ہی جنم ہے, اس کے بعد قیامت آ جائے گی, دوبارہ کوئی جنم نہیں ملے گا. اور اللہ کو دیکھو, اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کے بعد بھی آسمانوں پہ اٹھا سکتے تھے نا, اور پھر قرب قیامت میں نازل کرتے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا کے یہ میسج دے دیا کہ جس کو قرب قیامت میں نازل کرنا ہے اس کو موت نہیں دوں گا, آخر میں موت دوں گا. اس لیے کہ مرنے کے بعد اٹھا لیتا تو تمہارے دماغ میں یہ تصور آ سکتا تھا کہ شاید ہمیں بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے. تو موت کے بعد تو پیغمبروں کو بھی نہیں ملتی, تمہیں کہاں سے ملے گی؟ ہمیں کہاں سے ملے گی بھائی زندگی؟ تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں, انجوائے کریں, ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے. وہ بھائی جاگنگ کر لیا کرو, سوئمنگ کر لیا کرو, فٹ بال کھیل لیا کرو, تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی, کولیسٹرول کم ہو جائے گا, فائدہ بھی ہوگا, انجوائے بھی ہوگا. ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی تم بیٹھ کے؟ رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا, رو رہے بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھو انسان کے جو اعصاب ہے نا, اعصاب, ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں. میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا, اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی, کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا. اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن, چیخو پکار, مار دھاڑ, چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے. یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا, آپ ان کی ہسٹری چیک کریں, ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں. ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی, بچی ایک دم چلائے گی, کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے, بولو نا, دیکھا. شوہر اگر غصہ کرے, نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے, تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے. اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو. نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے. شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے, اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا بعد میں, اس کو پتا ہے میری, برداشت کر لیتی ہے, خرچہ پورا کرے گا, جو تمیزدار شوہر ہیں. لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا تو گھر چلے گا؟ بولو نا بھائی. اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا, اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا, اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا, تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں میاں تو ایسے ہوتے ہیں, کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, اچھی لگے گی تمہیں. ہاں, جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہی ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین
نہیں ہے. ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے. ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا. تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں. میرے کلپ میں دیکھو, میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے. پورے بیان ماں باپ کے حقوق پر, بیوی بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے, اللہ اس کے رسول کے حقوق پر. درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا, لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے, وہ مثبت چیزیں کم چلتی ہیں. تو اگر دیکھو ایک طیب اردگان ہے نا, ترکی کا صدر, میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا, لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے. میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے, لیکن پھر بھی ایک ویژن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے, فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے. ابھی طیب اردگان کی ایک اسپیچ ہم نے سنی, اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دے رہے کم عمری میں شادیاں کرو. کیا ترغیب دے رہے اپنی قوم کو؟ کم عمری میں شادیاں کرو. ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے. کہ ترکی کو افرادی قوت چاہیے. جب نسل بڑھے گی تو ہمیں فوج میں جوان زیادہ ملیں گے, ہمیں سائنسدان زیادہ ملیں گے, ہمیں تاجر زیادہ ملیں گے. ترکی مضبوط ہوگا. ایک ویژن ہوگا تو وہ ایسی تقریر کرے گا. ویژن نہیں ہے تو آپ کا مقصد صرف دولت, پیسے کمانا, مغربی طاقتوں کو خوش کرنا, تو وہ پیسے تو ان ڈراموں نے بہت کمائے. لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کر لیا ڈرامے نے. میں کہتا ہوں بھائی بزنس اربوں روپے کا کر لیا, مگر کلچر کا بیڑا غرق کر دیا. تو بزنس تو میرے بھائی چرس بیچنے والا جتنا اچھا کرتا ہے نا, ہیروئن بیچنے والا, چرس کا بزنس زیادہ اچھا ہے یا ہیروئن کا؟ بتاؤ. اب یہ گٹکے والے تو بیچارے, ان کا کوئی بزنس ہے جو گٹکے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو خود دوسرے سے گٹکے ادھار مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں. چرس کرو گے تو زیادہ پیسہ, اور اگر ہیروئن پہ آ گئے ارب پتی بن جاؤ گے. تو بزنس نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے اب قوم کو پیغام کیا دے رہے ہو. تو بھائی یہ حکومت نہیں کرے گی, یہ آپ نے کرنا ہے. اپنے گھروں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اپنے گھروں سے ٹی وی کو بند کریں, قابو میں لائیں. اس اگر رکھا ہوا بھی ہے تو اس کو ایک لمٹ کریں, قابو میں لائیں. دیکھیں کیا, اور بچے لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں تو جا کے ہسٹری تو سرچ کریں کہ کیا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے وہاں پہ. وہ بچیوں کو فون لے کے دیا ہوا ہے, بچوں کو تو چیک تو کریں کس سے باتیں. بھائی یہ فون ضرورت کی چیز ہے, یہ دوستیاں لگانے کی چیز نہیں ہے. دوستیوں میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. ہم جب مدرسے گئے, ہمارے حضرت نے سختی سے پابندی لگائی, کسی طالب علم کو کسی سے دوستی کی اجازت نہیں ہے. یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو, سمجھ رہے ہو نا, کس کے لیے آئے ہو؟ دوستی کی اجازت نہیں دی. ہاں کسی سے مناسبت ہوتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, انسان گپ شپ کر لیتا ہے, بس اس حد تک. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ میں ظہر کی نماز میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو کر, عصر میں بھی اسی کے ساتھ, تو میرے ابا پوچھتے تمہارا کیا لگتا ہے, بار بار اسی کے ساتھ کیوں کھڑے ہو رہے ہو, کیا لگتا ہے تمہارا یہ؟ تو ایک ویژن ہوتا ہے بھائی, اس ویژن میں اگر کوئی دوستی بھی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو بھی لے کے چلو. لیکن ہر وہ دوستی جو اس ویژن سے آپ کو ہٹا رہی ہے, بھائی پہلے ویژن ہے, پہلے مقصد ہے, پہلے منزل ہے, باقی چیزیں بعد میں. آپ ٹرین میں جاتے ہوئے آپ کی دوستی ہو گئی وسیم بھائی سے بڑی زبردست, اس نے ملتان میں اترنا, آپ کا ویژن پشاور ہے, اب آپ ملتان میں اتر گئے اس کے ساتھ. بھائی دوست پہلے ہوتا ہے, دوست پہلے. بھائی ٹھیک ہے پھر چلے جاؤ. یہ اگر اتنا اچھا ہے تمہیں اپنے گھر میں بٹھا لے گا اور چائے پلا کے ساری زندگی وہی ٹھکانہ دے دے گا تو چلے جاؤ. اگر آپ کو پتا ہے اتنا لفٹ یہ دوست نہیں کرائے گا تو بھائی بہن بہت اچھی دوستی تھی, السلام علیکم, پتلی گلی سے نکلو بس. تو یہ جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں دوستی کرو, اپنی پڑھائی کا نقصان دوست کی خاطر نہیں کرو. کیونکہ جب تمہارے پاس پیسہ نہیں رہے گا نا, جو دوستوں پہ تم ٹائم ضائع کر رہے ہو, تو پیسہ تو جائے گا, دوست بھی چلے جائیں گے ساتھ میں. یہ دوست بھی جب تک ہیں جب تک پیسے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب تم خود ان سے قرضہ لوگے, یار پان کے پیسے دے دے, گٹکے کے پیسے دے دے, تو جو جگری دوست ہے نا, جو تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لا رہا تھا, سب سے پہلے تمہیں دیکھ کے راستہ وہی چینج کرے گا. وہ گلی میں دیکھے گا وہ جگری دوست آ رہا ہے, بولے گا ادھر نکل لے یار, کیونکہ ادھر جو آ رہا ہے وہ جگری نہیں ہے, اس کو برداشت کر سکتا ہوں, اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو جب کچھ کام کے بن جاؤ گے, دوستیاں تو تمہاری طرف دوڑ کے آئیں گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر تمہارے پاس لفٹ کرانے کا ٹائم نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو کچھ بنا لو میرے بھائی. ڈراموں میں ٹائم ضائع نہیں کرو, فلموں میں ٹائم ضائع نہیں کرو. یہ تو کمانے کے دھندے, ان کو کمانے دو. تم اپنا پیسہ ان پہ کیوں خرچ کر رہے ہو بھائی؟ تم کسی اور چیز پہ خرچ کرو.